ایران کے ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بیس بدل کر نکلتا تاکہ اپنے رعایا کے حالات معلوم کرے کہ کون خوش ہے اور کون ناراض۔ ایک رات بادشاہ فقیرانہ لباس پہن کر محل سے نکلا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ایک نان بائی کی دکان کے قریب سے گزرا۔ دکان کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چپکے سے اندر جھانکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نان بائی مسلح پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بڑا قادر اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم تیرے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں اور تیری رضا کے بندے ہیں۔ نان بھائی بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا کا ایسا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ میں نے اپنی رعایا میں آج تک نہیں دیکھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو الفاظ یہ نان بھائی اپنے منہ سے نکال رہا ہے، ان پر عمل بھی کرتا ہے؟ مجھے چاہیے کہ اس کا امتحان کروں اور دیکھوں کہ وہ کس قدر خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں اس کی وہ عزت افزائی کروں گا کہ تمام رعایا میں آج تک کسی کی نہ کی ہوگی۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نان بھائی نے مصلح طے کیا اور اٹھ کر دیکھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ بادشاہ اس وقت فقیر کے بیس میں تھا۔ نان بھائی نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میاں نان بھائی، ہم فقیر ہیں، ابھی تمہارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں کھانے کو روٹی دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ انگوٹھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اسے بطور امانت رکھ لو۔ جب ہم روٹی کی قیمت دینے آئیں گے تب اپنی انگوٹھی واپس لے جائیں گے۔ نان بھائی نے کچھ کہے بغیر انگوٹھی لے کر ایک روٹی فقیر کو دے دی اور فقیر دعائیں دیتا چلا گیا۔ نان بھائی نے فقیر کے سامنے ہی وہ انگوٹھی اپنی صندوقچے میں بے پرواہی سے ڈال دی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک نان بھائی کی دکان ہے، اس دکان پر جاؤ اور اس کے ریزگاری والے صندوقچے میں ہماری انگوٹھی کسی ترکیب سے نکال لاؤ۔ خبردار نان بھائی کو بالکل بھی اس بات کی خبر ہو۔ وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس بازار میں جا پہنچا جہاں نان بھائی کی دکان تھی۔ اس نے دکانداروں کے بارڈ دیکھنے شروع کیے اور کہا کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ بعض دکانداروں کے بارڈ درست نہیں ہیں اور وہ گاہکوں کو چیزیں کم تول کر دیتے ہیں۔ وزیر اسی طرح معائنہ کرتا ہوا نان بھائی کی دکان پر آیا اور اس کے بارڈ دیکھتے ہوئے سب صحیح تھے۔ وزیر نے کہا، میاں نان بھائی، تمہاری وہ ترازو کہاں ہے جسے تم آٹا تولتے ہو؟ نان بھائی نے جواب دیا، حضور وہ ترازو تو دکان کے پچھلے حصے میں رکھی ہے، ابھی حاصل کرتا ہوں۔ جو ہی نان بھائی دکان کے پچھلے حصے میں گیا، وزیر نے پھرتی سے صندوقچہ کھول کر بادشاہ کی انگوٹھی نکالی اور جیب میں رکھ لی۔ اتنے میں نان بھائی ترازو لے کر آ گیا۔ وزیر نے یوں ہی سرسری طور پر ترازو کو دیکھا بھالا اور یہ کہہ کر اگلی دکان پر چلا گیا کہ تمہارے سب بارڈ اور ترازو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کو انگوٹھی لے جا کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، پھر ایک غلام کو بھیجا کہ نان بھائی کو بلا لائے۔ نان بھائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو پچھلی رات فقیر کے بیس میں آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میاں نان بھائی، معاف کرنا، پچھلی رات ہم ہی بیس بدل کر تمہارے پاس آئے تھے اور روٹی کے بدلے اپنی انگوٹھی گروی رکھ کر چلے گئے تھے۔ اب مہربانی کر اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کرو۔ یہ سن کر نان بھائی بھاگا اپنی دکان میں گیا۔ صندوقچہ کھولا تو انگوٹھی نہیں تھی۔
الٹے قدم واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ وہ انگوٹھی آپ کے سامنے ہی میں نے اپنے صندوقچے میں ڈالی تھی، معلوم ہوتا ہے کوئی چور چرا کر لے گیا ہے۔ میں حاضر ہوں، جو سزا دے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ انگوٹھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ضرور تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو 10 دن کے اندر اندر انگوٹھی پیش کرو اور اپنی روٹیوں کی قیمت لے جاؤ۔ اگر اس مدت میں تم انگوٹھی پیش کرنے سے قاصر رہے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بہت بہتر عالی جا، نان بھائی نے کہا، خدا ہر شے پر قادر ہے اور مجھے اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی انگوٹھی میں 10 دن کے اندر اندر پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نان بھائی نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کے اطمینان اور سکون پر بڑا تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا، انگوٹھی تو میں نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی ہے، پھر 10 دن کے اندر اندر یہ بے وقوف کہاں سے انگوٹھی لائے گا؟ 8 دن گزر گئے۔ بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا تو وہ سیدھا دریا کی طرف گیا۔ بادشاہ نے اس کا پیچھا کیا۔ عین دریا کے کنارے بادشاہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ قلعہ بازی کھا کر گڑپ سے دریا میں جا گرا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مار کر دریا سے نکلا اور کنارے پر آیا۔ ہاتھ کیچڑ میں بھر گئے تھے۔ کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ دھونے لگا تو دیکھا انگوٹھی انگلی سے نکل کر دریا میں گر پڑی ہے۔ بادشاہ کو بھلا ایسی انگوٹھی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس کے خزانے میں ہزاروں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر انگوٹھیاں موجود تھیں۔ دریا کے اسی کنارے پر کچھ دور ایک غریب مچھیرا جال لٹکائے صبح سے بیٹھا تھا اور ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پھنسی تھی۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا، اگر خالی ہاتھ گیا تو بال بچے بھوکے سوئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جال ہلا، مچھیرے نے کھینچا تو حسن وزنی محسوس ہوا۔ وہ خوش ہوا کہ آج تو بہت مچھلیاں پھنسی ہیں۔ جب جال دریا سے باہر نکالا تو اس میں 2 بڑی بڑی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ مچھیرے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا، ان مچھلیوں کی اچھی قیمت ملے گی۔ جب وہ تازہ مچھلی لو کی آوازیں لگاتا ہوا بازار پہنچا تو نان بھائی کے کان میں مچھیرے کی آواز آئی۔ اس نے بیوی سے کہا، ارے نیک بخت، مچھلی کھائے کتنے دن ہو گئے ہیں، ذرا لپک کر اسے مچھلی تو خرید لو۔ بیوی نے جھنجھلا کر کہا، اللہ تیری شان، 8 دن گزر چکے ہیں اور بادشاہ کی انگوٹھی ابھی تک نہیں ملی۔ 2 دن بعد جلاد تمہارا سر قلم کر دے گا اور تمہیں مچھلی کھانے کی سوچ رہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھ نیک بخت، اگر میری زندگی باقی ہے تو انگوٹھی ضرور ملے گی اور دنیا کی کوئی طاقت میرا سر قلم نہیں کر سکتی۔ بیوی نے مچھیرے کو آواز دی اور اس سے دونوں مچھلیاں خرید لی۔ وہ مچھلیوں کو باورچی خانے میں لے گئی، انہیں ایک تختے پر رکھا اور چھری سے صاف کرنے لگی۔ جو ہی اس نے پہلی مچھلی صاف کر کے دوسرے کا پیٹ چیرا، اس میں سے ایک چمکدار چیز باہر نکل پڑی۔ بیوی نے اٹھا کر دیکھا تو یہ سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے بیچ میں ہیرا جگمگ کر رہا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر وہ چلائی، ذرا جلدی یہاں سے آنا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں سے کیا چیز نکلی ہے۔ نان بھائی نے بیوی کے چلانے کی آواز سنی تو دوڑا آیا۔ بیوی نے اسے انگوٹھی دکھائی۔ نان بھائی نے اسے پانی سے دھویا اور صاف کیا۔ پہلی نظر ہی میں وہ پہچان گیا تھا کہ یہ بادشاہ کی وہی انگوٹھی ہے جو اس نے صندوقچے میں سے رکھی تھی اور وہاں سے وہ گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور دیر تک رو کر خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ نان بھائی اسی وقت شاہی محل کی جانب روانہ ہوا اور بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے آنے کی اجازت دی۔ نان بھائی بادشاہ کے سامنے گیا اور سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، جو مہلت ہم نے تمہیں دی تھی اس کے ختم ہونے میں بھی 2 دن باقی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے
ہماری انگوٹھی تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے آئے ہو، لیکن ہم ایک دن کی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ نان بھائی نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر وہی انگوٹھی اس کے قدموں میں رکھ دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پر نگاہ ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا اور حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گری تھی یا کوئی اور ہے، لیکن نہیں، یہ اسی کی انگوٹھی تھی۔ خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا۔ یہ تو ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر نان بھائی بھی حیران ہوا۔ اس نے ادب سے کہا، میں سمجھا نہیں جہاں پناہ، یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوقچے سے گم ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، بادشاہ نے کہا، ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بیچ کر یہ انگوٹھی صندوقچے میں سے نکلوائی تھی۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو، کیا وہ سچ ہے؟ اب اس انگوٹھی کے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ایمان پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بھائی کا سارا قصہ سنایا، کس طرح وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے گھوڑے سے ٹھوکر کھائی اور وہ دریا میں گرا۔ اس دوران میں انگلی سے انگوٹھی نکل کر دریا میں جا گری، جس کا ملنا محال ہی نہیں، ناممکن تھا، لیکن خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بھائی نے بادشاہ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھیرا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا۔ میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ بادشاہ نے نان بھائی کو اپنے بڑے تخت پر بٹھایا اور اسے انعام اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نان بھائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے، تو اسے ملک کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔